بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی دائی کا کام جانتی تھی اور ڈھیروں پیسے کماتی تھی، مگر وہ ہمیشہ رات 12 بجے کے بعد ہی ڈیلیوری کیس لیتی تھی، جبکہ دن کو اپنا گھر سنبھالتی۔ مجھے اپنی بیوی پر ترس بھی آتا تھا، کیونکہ نہ ہی وہ دن کو آرام کرتی اور نہ ہی رات کو۔ مگر اس وقت مجھے بہت حیرت ہوئی، جب بیوی ڈیلیوری کیس کرنے کمرے میں جاتی تو مجھے نہ ہی کسی عورت کی آواز آتی اور نہ ہی کسی بچے کے رونے کی، جبکہ بیوی بہت تھکی ہوئی باہر نکلتی تھی تو کہتی بچہ مردہ پیدا ہوا تھا بیچاری کا۔ اب مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا، مگر اس وقت تو سر پر آسمان ہی گر پڑا جب ایک رات میں نے راز جاننے کے لیے بیوی کی بجائے جوان بیٹی کو بھیج دیا۔ پھر اللہ پاک سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہر قسم کی آزمائش، اچانک آنے والی مصیبتوں اور غموں سے ہمیں بچائے۔ اچھی بھلی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ہی پریشانی، فکریں ہماری گھر کی راہ دیکھ لیتی ہیں۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن کام سے واپس آتے ہوئے میری بائک کی ٹکر ایک گاڑی کے ساتھ ہو گئی۔ حادثے میں میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں۔ یہ بہت بڑا غم تھا، میرے اعصاب توڑنے کے لیے کافی تھا۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یوں ہو جائے گا۔ میں اپنے گھر کی کفالت کر رہا تھا، اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جاؤں گا، کبھی سوچا نہ تھا۔ میری بیوی اور بیٹی نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ وہ ہر وقت میری دلجوئی کیا کرتی تھیں، مگر میں جانتا تھا کہ اب میں بے بس چارپائی کا ہو کر رہ گیا ہوں۔ میرا ایک بہت مہنگا آپریشن ہونا تھا۔ اگر وہ آپریشن نہ ہوتا تو میری جان کو خطرہ تھا۔ میں نے گھر میں کہہ دیا تھا کہ مجھے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیسے جو میں نے پس انداز کر کے رکھے تھے، یہ میری بیٹی کے جہیز کے تھے۔ میری بیٹی ندا بولی، ابو آپ کے سر سے میرے 1000 جہیز قربان، آپ ہوں گے تو مجھے دنیا کے رنگ اچھے لگیں گے۔ میری بیٹی اور بیوی نے میری ایک نہ سنی اور میرا آپریشن کروا دیا۔ ہسپتال کی فیس اور مہنگی مہنگی دوائیوں نے میری جمع پونجی کو دیمک کی طرح چاٹ لیا۔ میں خود کو بے انتہا بے بس محسوس کرتا تھا، اس لیے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ میری بیوی میری دلجوئی کرتی تو میں کہتا تھا مجھے آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ میری بیوی کہنے لگی، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ بہتر سبب پیدا کرنے والا ہے۔ مجھے اس بھری دنیا میں صرف اللہ پر ہی بھروسہ تھا۔ میری بیٹی نے کالج جانا چھوڑ دیا۔ میری بیوی بولی، کیوں بیٹی، تم کالج سے اس قدر چھٹیاں کیوں کر رہی ہو؟ وہ رو کر بولی، امی میں جانتی ہوں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میری فیس ادا کر سکیں۔ صفیہ سختی سے بولی، ندا تم چھوٹی ہو، چھوٹی بن کر رہو اور میں جانوں میرا کام جانے، کل کالج لازمی جاؤ۔ میری بیٹی ایک بار پھر سے پڑھنے لگی تھی۔ میں صفیہ سے بولا، صفیہ تم یہ سب کیسے کرو گی؟ وہ بولی، اجمل تم جانتے ہو نا، میری والدہ اپنے گاؤں کی مشہور دائیں تھی، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ تو علم ہے، مہنگائی کس قدر بڑھ رہی ہے، ہسپتال کا خرچہ کرنا ہر شخص کے بس میں نہیں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اپنی بیٹھک کو اس کام کے لیے استعمال کرنے لگوں۔ اس کمرے میں لوگوں کی ڈیلیوری کیا کروں گی۔ اور اپنی بیوی کی بات سن کر جہاں خوش تھا وہیں میں پریشان بھی ہو گیا۔ صفیہ تم یہ سب کیسے سنبھال لو گی؟ وہ بولی، ہاں کیوں نہیں۔ میں بولا، صفیہ مجھے آج اس بات کی اہمیت سمجھ میں آئی ہے کہ اپنی بیٹی کو کسی نہ کسی قابل بنانا کتنا ضروری ہے۔ ہر انسان کے لیے زندگی میں مسئلے مسائل آتے ہیں، ایسے میں ہنرمند بیٹی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تو بچ جاتی۔ صفیہ مسکرا دی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ پھر میں تھا اور میری تنہائی۔ تو میں نے سوچا کہ میں سارا دن کام کرنے والا انسان ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے محنت میں ہی سکون ملتا تھا۔ اب یہ چارپائی کہاں اچھی لگتی تھی۔ مجھے صفیہ اور پڑوسن کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں وقت گزاری کے لیے ان کی باتیں سننے لگا۔ صفیہ بولی، حمیدہ وہ ہمارے گھر کے سامنے وہ جو لڑکا شفٹ ہوا ہے وہ کون ہے؟ پڑوسن بولی، میں نہیں جانتی، مگر اس کے متعلق یہ سن رکھا ہے وہ بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا ہے۔ صفیہ اس کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ پڑوسن کریت کریت کر اس نئے لڑکے کے متعلق پوچھنے لگی تھی۔ مجھے صفیہ کی باتیں سن سن کر ہنسی آنے لگی۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہ سب معلومات اس لیے لے رہی تھی کیونکہ ہماری جوان بیٹی گھر پر بیٹھی تھی۔ صفیہ جلد سے جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دینا چاہتی تھی۔ میں یوں ہی سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں صفیہ کو پکارنے لگا، صفیہ کہاں ہو؟ میری بیٹی بھاگتی ہوئی اس پاس آئی اور بولی، ابو جی آپ کو کوئی کام ہے؟
میں بولا تمہاری امی کہاں ہیں؟ میں کب سے سویا پڑا تھا، اس نے مجھے جگایا ہی نہیں، اب رات بھر مجھے نیند کہاں آئے گی؟ ندا بولی آپ کو بتا کر گئی ہوگی، میں جب کالج سے گھر آئی تو امی گھر پر نہیں تھی، ابھی تک تو وہ لوٹ کر نہیں آئیں۔ ندا کی بات سن کر میرا دل بے حد بے چین ہو گیا تھا۔ میں بولا تمہاری امی کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے کندھے اچکا دیے۔ میں بے حد پریشان تھا کہ میں ایک معذور انسان اپنی بیوی کو کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا اور تھکی ہوئی صفیہ گھر میں داخل کہ میں جلدی میں اٹھ بیٹھا اور بولا صفیہ تم کہاں گئی تھی؟ وہ نڈال سی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ ندا سے بولی پانی تو پلا دو۔ ندا پانی لے کر آئی تو صفیہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ وہ بولی میں ارد گرد کے محلے میں جا جا کر سب کو بتا رہی ہوں کہ میں نے دائی کا کام شروع کر دیا ہے، جس نے مجھ سے ڈیلیوری کروانی ہو وہ ہمارے گھر آ جائے۔ آج تو میں بہت تھک گئی ہوں۔ ندا نے جو کھانا بنایا تھا وہ ہم نے سب مل کر کھایا، پھر صفیہ بستر پر پڑی سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے تھے، جبکہ میں بیٹھا بیٹھا اپنے نصیبوں کو کوس رہا تھا۔ میں دن میں سو چکا تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 1 بجے کے قریب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو صفیہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ وہ باہر دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو میں بولا کیا کر رہی ہو؟ رات کے اس وقت دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، تم جانتی ہو کہ تمہارا شوہر معذور ہے اور جوان بیٹی بھی ہے، میں تم لوگوں کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا، یہ مت کرو۔ وہ بولی کوئی عورت ہوگی۔ پھر میری بیوی بیٹھک والے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ادھر کا دروازہ کھول کر مہمان کو کمرے میں بٹھا دیا، جبکہ یہاں میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ صفیہ کو اس طرح بے احتیاطی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وہ تو یوں بیٹھک کی طرف بڑھی جیسے اس پر الہام ہوا ہو کہ ڈیلیوری کا ہی معاملہ ہوگا۔ میری بیوی بیٹھک سے واپس نہیں آئی تھی، وہیں پر جم کر بیٹھ گئی، جبکہ میں کان لگا کر سننے کی کوشش کرتا رہا کہ کون آیا ہے ہمارے گھر۔ اگر عورتوں کی آپس میں گفتگو سنائی دیتی تب بھی مجھے تسلی ہو جاتی کہ میری بیوی محفوظ ہے۔ خیر، یوں ہی پریشانی میں رات کٹ گئی۔ صبح کے 4 بجے میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اتنا نڈھال میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بولا کیا بات ہے، یہ بیٹھک میں کون تھا؟ صفیہ بولی ڈیلیوری کروانے 2 عورتیں آئی تھیں، مگر بیچاری کا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، مگر یہ شکر ہے کہ اس نے مجھے اچھی خاصی رقم تھما دی۔ میری بیوی نے مجھے پیسے پکڑا دیے۔ میں اتنی بڑی رقم دیکھ کر حیران رہ چکا تھا، مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ تو میں اسی بات میں کھویا ہوا تھا کہ اگر ہمارے گھر ڈیلیوری ہوئی ہے تو مجھے کوئی آواز سنائی کیوں نہ دی۔ خیر میں چپ چاپ لیٹ گیا۔ صفیہ صبح ہوتے ہی گھر کے کاموں میں لگ چکی تھی۔ مجھے اس پر بے انتہا ترس آ رہا تھا کہ اس بیچاری کو میری وجہ سے کیا کیا برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ صفیہ بولی اجمل مجھے دن بھر تمہاری خدمت کرنا ہوتی ہے، تم بھی بار بار چیزیں مانگتے ہو، اس لیے میں نے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ میں دن میں کوئی کیس نہیں لوں گی، میرے پاس جو بھی کیس آئے گا وہ رات میں ہی آئے گا۔ میں اس کی بات سن کر تھک گیا تھا۔ میں بولا صفیہ تم مشین نہیں ہو، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، دن بھر تم میری خدمت کرنے کے بعد رات میں کیسے کیس کیا کرو گی؟ میری بات سن کر صفیہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی اجمل تم ہی بتاؤ، اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہمارے پاس؟ اس کے اس سوال پر جواب میں کہنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ میرے لیے یہ خاموشی ہی بہتر تھی۔ جب انسان دوسرے پر بوجھ بن جاتا ہے تو اپنے منہ سے لفظ نکالنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ خیر، میری بیٹی صبح کالج چلی جاتی تھی، جبکہ میری بیوی میرا کام کرتی رہتی تھی، کبھی کھانا دے دیا تو کبھی مرہم لگا دیا، پھر رات کے 12 بجے کوئی نہ کوئی کیس آ جایا کرتا تھا۔ میں اپنی ہی نظروں میں گرنے لگا تھا۔ میں سارا دن اداس رہتا تھا، مگر یہ بیچاری اتنی مصروف ہو چکی تھی کہ اس کے پاس میرے پاس بیٹھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوا کرتا تھا۔ خیر، یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں اس تنہائی سے تنگ آ کر بولا
صفیہ تم میری کرسی گھر کے سامنے والی گلی میں رکھ دیا کرو، میں گھر میں رہ رہ کر تنگ آ چکا ہوں۔ میری بات سن کر صفیہ پریشان ہو گئی اور بولی، ارے جانے دو، باہر کتنے جراثیم ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتہ، تمہارا یوں باہر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں چپ کر گیا، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میری آنسو دیکھ کر صفیہ پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، کیا بات ہے اجمل، کیوں رو رہے ہو؟ میں بولا، صفیہ معذور ہونے کے ساتھ ساتھ کیا انسان کو اپنی مرضی بھی ختم کر دینی چاہیے؟ کیونکہ ایک محتاج انسان دوسرے کی مرضی کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے۔ صفیہ بولی، اجمل چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، میں ویسے ہی آج کل بہت پریشان رہتی ہوں۔ پھر وہ میری کرسی سڑک پر رکھ کر آئی۔ میں ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، تب میری نظر سامنے والے گھر پر پڑی۔ وہاں ایک عجیب سا نوجوان کھڑا تھا جو حلیے سے اوباش قسم کا لگ رہا تھا۔ میں نے اس پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بار بار میرے گھر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرا خون کھول اٹھا۔ میرے گھر میں ایک عدد جوان بیٹی بھی تھی، مجھے اس کی فکر لگ گئی۔ میری کرسی گھر سے ذرا آگے کر کے رکھی ہوئی تھی۔ میری بھرپور نظر اس جوان پر تھی۔ وہ بڑا افسردہ سا کھڑا تھا، پھر ایک دم ہی اس کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو صفیہ دروازے میں کھڑی اس لڑکے کو ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے میرے گھر کی جانب آیا تو صفیہ نے ایک چٹ اسے تھما دی۔ یہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے غصے میں صفیہ کو آواز دی تو وہ جلدی سے میری طرف لپکی۔ میں بولا، میری کرسی گھر واپس لے چلو۔ اس نے میری ویل چیئر گھسیٹنا شروع کی اور مجھے گھر واپس لے آئی۔ میں غصے سے بولا، صفیہ تم نے اس اوباش لڑکے کو اشارہ کیوں کیا؟ میری بات سن کر ایک دم صفیہ غصے میں آ گئی۔ وہ بولی، اجمل تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، یہ کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ میں بہت غصے میں تھا، اس لیے بولا، صفیہ ایک بات بتاؤں، میری صرف ٹانگیں ضائع ہوئی ہیں، آنکھیں ضائع نہیں ہوئی۔ بولی، اجمل کاش تمہاری زبان ضائع ہو جاتی تو آج مجھے اس قسم کے الفاظ نہ سننے پڑتے۔ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی تو صفیہ چپ کر گئی اور باہر نکل گئی۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں گھر کا سامان تھا۔ وہ غصے سے بولی، اس اوباش لڑکے سے منگوایا تھا، کیونکہ اجمل تم تو معذور ہو چکے ہو اور مجھے یوں دکان پر جانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے اس بیچارے سے چیزیں منگوا لیتی ہوں۔ میں چپ کر گیا۔ میں صفیہ کی باتیں سن کر حیران تھا کہ وہ میرے ساتھ کس طرح زبان چلا رہی ہے۔ شادی کے 30 سال بعد بھی ہم میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ میں جب بھی غصہ کرتا تو صفیہ خاموشی سے سنتی رہتی تھی۔ اب جب سے میں معذور ہوا ہوں وہ بہت بدل گئی ہے، بات بات پر میری معذوری کے طعنے مجھے دیتی ہے۔ میں ان سب حالات سے دل برداشتہ تھا۔ میری بیوی ہر شب بیٹھک میں ڈیلیوری کا کیس کیا کرتی تھی۔ وہ ساری رات بیٹھک میں رہا کرتی، مگر حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اس نے کبھی کسی لڑکے یا بچے کے رونے کی آواز نہیں سنائی دی۔ میں جب بھی صفیہ سے اس متعلق پوچھتا تو وہ کہتی بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ اب ایک دن کے بچے کے لیے ماں نے کیا رونا ڈالنا، بس صبر کر لیا اس نے۔ صفیہ کے بیان میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو مجھے پریشان کرتی تھیں کہ ہمارے آس پاس کے محلوں میں اتنی حاملہ عورتیں کہاں سے آ گئیں کہ ہر شب ڈیلیوری کیس اس کے پاس آنے لگا تھا۔ دوسری بات یہ کہ سب کے بچے کیوں مری جا رہے تھے، پھر بچے کے مرنے کی خبر سن کر سب مائیں صبر کیسے کر لیا کرتی تھیں۔ مجھے اب اس سے بہت گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا کہ شاید وہ دائی کا کام اچھے طریقے سے نہیں جانتی، تو بس پیسوں کی لالچ میں لوگوں کے کیس کرتی ہے اور ان کے بچے ماری جا رہی ہے۔ اگر یہ بات اس محلے سے نکل جاتی تو یقیناً میری بیوی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔ ان حالات میں مجھے میری بیٹی کو بھی محفوظ رکھنا تھا، اس لیے میں ان سب حالات سے بہت پریشان تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ندا سے مدد لوں گا، کیونکہ میں تو خود چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ شام میں جب صفیہ گھر سے باہر نکلی تو میں نے ندا کو اپنے پاس بلایا۔ میں بولا، ندا مجھے تم سے ایک کام ہے، مگر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس متعلق کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ ندا پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، ابو سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، بیٹی خیریت نہیں ہے، اس لیے تو تم سے مدد مانگ رہا ہوں۔ میں نے ساری بات ندا کو سمجھا دی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ میری خاطر اپنی ماں کی جاسوسی کرے گی۔
رات ہو چکی تھی۔ صفیہ ایک بار پھر سے بیٹھک میں چلی گئی۔ ندا چوری چھپے اٹھی اور پاس آ کر بولی، ابو میں امی کا راز معلوم کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے اس کے سر پر پیار دے کر اسے رخصت کر دیا، جبکہ میرا دل بہت بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ نہ جانے آج میری بیوی کا کون سا راز میرے سامنے آنے والا تھا۔ خیر، میں دعائیں کرتا رہا۔ اب ندا کو گئے 5 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ میں نے ندا کو بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ آتے ہی اپنے بستر پر پڑی اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری بیوی بھی آ گئی۔ اس کا رخ میری بیٹی کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ ندا کے کمرے میں شاید تصدیق کرنے گئی تھی کہ وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ بھی بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ آج اتنی جلدی کیسے فارغ ہو گئی تھی؟ اس کا تو یہی مطلب تھا نا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کب صبح ہوگی اور کب میں اپنی بیٹی سے بات کروں گا۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہو چکی تھی۔ ندا میرے پاس آئی تو میں بولا، آج کالج مت جانا۔ ندا نے پیٹ درد کا بہانہ بنا کر اپنی ماں کو اس چھٹی کے لیے مطمئن کر لیا۔ جب صفیہ گھر سے باہر نکلی تو جلدی سے وہ میرے پاس آئی اور بولی، ابو امی ہم سے جھوٹ بولتی ہے، کمرے میں کوئی حاملہ عورت نہیں تھی۔ امی کے ساتھ ایک جوان لڑکا تھا، وہی جو نیا ہمارے محلے میں شفٹ ہوا ہے۔ وہ سارا دن باہر سڑک میں کھڑا لڑکیوں کی جانب تانکا جھانکی کرتا رہتا ہے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں اسے کہنے لگا کہ ابھی میری حرکت قلب رہ جائے گی، مگر میں تو بہت ڈھیٹ ثابت ہوا تھا، جو میں کار کے حادثے میں بھی بچ گیا۔ میں نے ندا سے کہا کہ آج کی رات تم مجھے بھی بیٹھک کی طرف لے چلو، میں ساری حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ندا نے سر ہلا دیا۔ میں سارا دن بہت پریشان تھا۔ ہر گزرتی ہوئی گھڑی قیامت کی طرح گزر رہی تھی۔ پھر رات کا اندھیرا چھانے لگا تو مجھے ہر طرف خوف آنے لگا۔ رات ہو گئی، میری بیوی بیٹھک میں چلی گئی تو ندا میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے ویل چیئر پر بٹھایا اور مجھے بیٹھک کی طرف لے گئی۔ اس نے میری کرسی کھڑکی کے پاس جا کر روک دی تھی۔ سامنے کا منظر روح دلا دینے والا تھا، کیونکہ میری بیوی سچ میں پڑوسی کے ساتھ کھڑی بات چیت کر رہی تھی۔ میں نے ندا کو اشارہ کیا کہ میری کرسی کمرے میں لے چلو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب صفیہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ شدید گھبرا گئی۔ وہ لڑکا بھاگنا چاہتا تھا، مگر میں بولا، رکو، تم دیکھ رہے ہو نا میں معذور ہوں، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پاؤں گا، اس لیے رک کر میری بات سن لو۔ وہ بھی رک گیا۔ میں بولا، صفیہ یہ لڑکا کون ہے؟ وہ رونے لگی۔ میں بولا، صفیہ رونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پاؤں گا، یہ لڑکا کون ہے؟ صفیہ بولی، یہ میرا سوتیلا بھائی ہے۔ میں حیران تو ہوا تھا، مگر بولا، یہ اس وقت تک یہاں کیا کر رہا ہے؟ صفیہ بولی، اجمل تم تو جانتے ہو ابو نے امی سے چھپ کر خفیہ شادی کر رکھی تھی۔ جب ابو کا انتقال ہوا تو یہ راز کھولا کہ ان کی ایک بیوی اور بیٹا بھی تھا۔ بیٹا لفنگا سا تھا، چھوٹی عمر میں ہی نشے کرنے لگا تھا۔ اس کی والدہ بھی ابو کے انتقال کے 6 ماہ بعد انتقال کر گئی تھیں۔ میں نے آج پاس سے سن رکھا تھا کہ میرے بھائی نے غلط سرگرمیوں میں قدم رکھا ہوا ہے۔ جب تم معذور ہوئے تو ہر طرف سے راستے بند ہو گئے تھے، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب میں نے مشکل سے اپنے سوتیلے بھائی کو ڈھونڈا تھا۔ میں نے اس سے مدد کا تقاضا کیا، کیونکہ میرا سگا رشتہ تو کوئی بچا ہی نہیں تھا۔ یہ بولا، باجی میں مدد تو کر دوں گا، مگر کتنے دن کر پاؤں گا؟ تم میرے ساتھ مل کر بزنس کیوں نہیں کرتی؟ میں بولی، کون سا بزنس؟ تو یہ کہنے لگا، میں نشہ فروخت کرتا ہوں، تم نے ڈیلر سے نشہ لے کر اپنے گھر میں رکھنا ہے، میں رات کے وقت آ کر لے جایا کروں گا۔ یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اس نے ہمارے محلے میں گھر بھی لے لیا۔ میں اس وقت اپنے بھائی کو نشہ دے کر رخصت کر دیتی تھی اور اللہ سے معافی مانگتی رہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں جو بھی کر رہی تھی وہ غلط تھا، اس لیے ساری رات عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ میں دنگ رہ گیا۔ میری بیٹی بھی رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، امی آج تک ہمیں حرام کھلا رہی تھی۔ میں چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے اس کام سے توبہ کر لی۔ ندا بولی، امی آپ اور ابو گھر میں بیٹھ جائیں، میں کسی نجی سکول میں ملازمت کر لوں گی،
تاکہ ہمارا خرچ پورا ہوتا رہے۔ میں صفیہ سے بہت ناراض تھا، اس لیے اپنی کرسی گھسیٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ ندا کی کالج کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، اس کا رزلٹ آنے والا تھا، اس لیے اس نے ایک نجی اسکول میں ملازمت کر لی۔ ایک دن صفیہ میرے قدموں میں گر کر رونے لگی اور بولی، اجمل، اگر تم نے مجھے ایک بار بھی محسوس کیا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ بہت اچھی عورت تھی، بس ایک بار غلطی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے ندا کے اسکول میں ہی کینٹین سنبھال لی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک ساتھ گھر سے نکلتی اور ایک ساتھ ہی واپس آ جایا کرتی تھیں، اس لیے میں ان کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ آنے والے وقت میں ہم پر مزید کرم کرے گا اور میری بیٹی بیاہ کر ایک اچھے گھر میں چلی جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔